بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا خوبصورت واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کا ہے اور ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو، اس واقعہ کو محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ مکمل دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے وقت حضرت علی سے فرمایا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست اشارہ تھا اس طرف کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہوتے ہوئے حضرت علی دوسری شادی نہ کریں۔ چنانچہ حضرت علی اس بات پر ہمیشہ قائم رہے۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں، آپ ان کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی زینب ابھی چھوٹے تھے اور ان کی پرورش کے لیے ایک خادمہ اور ایک عورت کی ضرورت تھی، تو آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا۔ سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا، ایک قبیلے کا انتخاب کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور آثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو، تو بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزام کے گھر رشتہ بھیجا گیا۔ سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے باپ سے جا کر پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے اعلیٰ خاندان میں بیاہی جا سکے؟ تو باپ نے کہا کہ بالکل ہاں، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسے ہی کی ہے۔ اس کے بعد رشتے کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت حزام بیاہ کر حضرت علی کے گھر آ جاتی ہیں۔ حضرت علی کے گھر آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتی ہیں کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی زینب کو بھی گلے سے لگا لیتی ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ مجھے ان بچوں کے سامنے کبھی بھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری فاطمہ الزہرا خاتون جنت سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ایسی عظیم شان اور مثالی خاتون جنہوں نے فرمایا تھا کہ زندگی میں کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور میرا جنازہ بھی رات کے اندھیروں میں نکالنا تاکہ جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، تو ایسی عظیم خاتون کے ساتھ میری نسبت نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو خادمہ اور کنیز بن کر آئی ہوں تاکہ ان کے بچوں کی خدمت کر سکوں۔ میں ان کے گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں، بلکہ میں ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا مقام یہ نہیں ہے کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں، کیونکہ ان کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، کہاں وہ اور کہاں میں۔ لہٰذا حضرت فاطمہ بنت حزام نبی کے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی مؤدب رہا کرتی تھی اور ان سب کا بہت احترام کیا کرتی تھی، اور آپ بعد میں ام البنین کے نام سے بھی مشہور ہوئیں۔ آپ کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، ان کو بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے اپنے 4 بیٹوں کو یہی سکھایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ ادب کرنا ہے، حضرت علی کا ادب کرنا ہے، اور ان کے لیے جب کبھی بھی ضرورت پڑے تو اپنی جان قربان کرنے سے ہرگز گریز نہیں کرنا، کیونکہ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر۔ آپ کے 4 بیٹوں کے نام یہ ہیں: حضرت عباس بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی اور حضرت عثمان بن علی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں ان کا ایک اپنا مقام تھا، وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا لیتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حسن اور حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ سوال ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ عمر میں اتنے چھوٹے تھے
مگر ماں کی تربیت ہر مقام پر ان میں چھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں آپ دیکھ لیجئے، جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سارے سپاہی شہید ہو گئے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا حسین سے درخواست کی کہ اب مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تلواریں لے لیں اور کہا کہ عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ جب پانی لینے کے لیے دریائے فرات پر گئے تو وہاں یزیدی لشکر نے آپ پر حملہ کر دیا اور ان کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ یہ وہی بازو تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنی تھی۔ آپ کے کٹے بازو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ سیدنا عباس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیجئے، اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اسی لیے آپ کو تیر نکالنے کا کہا تھا، ورنہ آپ سے ہرگز کوئی کام نہ کرواتا، کیونکہ وہ آپ کا مودب ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے۔ سیدنا ام البنین کی تربیت تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزارا، اور آپ کے چاروں بیٹے کربلا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ کل حضرت علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے تھے، 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے اور ایک امام حسین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھے۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو سیدہ ام البنین کو جب ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی کہ عباس بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے، عثمان بھی شہید ہو گئے اور عبداللہ بھی شہید ہو گئے، تو فرمانے لگی سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ مولا حسین کیسے ہیں، ان کی کوئی خبر ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو آپ کہنے لگی مجھے بتاؤ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے بیٹے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے چاروں بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے شہید ہوئے تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹوں کی تربیت ہی ایسے کی تھی کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنی تھی، اور اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اہل بیت کی جتنا ہو سکا حفاظت کی، میرے بیٹوں نے حفاظت کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے اعلیٰ مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اہل بیت کی اطاعت سکھائی، اہل بیت کا ادب سکھایا، اور خود فاطمہ بنت حزام نے اہل بیت کے گھر میں ان کی کنیز بن کر رہنا اپنے لیے اچھا سمجھا۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا نہیں بلکہ انہیں ہمیشہ مولا کہہ کر پکارا کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، آج ہم نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کا اور ان کی دوسری بیوی فاطمہ بنت حزام کا، جنہیں ام البنین بھی کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔